کرامتیں کیسی ہیں. میرے پیر و مرشد حضور بھولے میاں صاحب کے پاس ہمارے والد گرامی نے خط لکھا. ہزاروں خطوط میرے پاس موجود ہیں اور خط میں یہ لکھا سرکار 3 بیٹیاں پیدا ہو چکی ہیں, اب ہم کو تو لڑکا چاہیے. میرے والد گرامی لکھ دیتے ہیں خط. حضور بھولے میاں کی بارگاہ میں جب یہ خط پہنچتا ہے تو ادھر سے آپ جواب میں لکھتے ہیں عنایت خان رحمانی دعا سلامت رہو. سنو سنو تمہارا معاملہ یہ ہے کہ توفیق رفیق عطا ہو, راہ مستقیم پر فائز. کہہ دو سبحان اللہ. کیا جملہ لکھتے ہیں حضور بھولے میاں, توفیق رفیق عطا ہو, راہ مستقیم پر فائز. میرا ایک بھائی پیدا ہوا, اس کا نام توفیق رکھ دیا. دوسرا پیدا ہوا, اس کا نام رفیق رکھ دیا. تیسرا میں پیدا ہوا, راہ مستقیم پر فائز. حضور بھولے میاں کی دعا ہے کہ میں عالم بن گیا ہوں, ورنہ میری قسمت میں یہ عالم بننا نہیں تھا. پھر میرے والد گرامی نے خط لکھا سرکار ہم بہت پریشان ہیں, گاؤں والے ستاتے رہتے ہیں, جھوٹے الزامات میں گھیر لیا کرتے ہیں. تو اے بلرام پور کے مسلمانوں دیکھو حضور بھولے میاں کیسی شخصیت کا نام ہے. ادھر سے خط میں لکھ دیتے ہیں عنایت خان رحمانی سنو سنو, اگر تم یہ کہتے ہو کہ گاؤں والے تمہیں ستا رہے ہیں تو تمہارے ساتھ میں تمہارا پیر بھولے میاں ہے. اور سن لو عنایت خان رحمانی, تم کو ستانے والوں کی وہ عزت ذلیل ہوگی جو دنیا کا یہاں تک ان کے خطوط کو بیان کر سکتا ہوں. بہر کے 2-4 جملے کہہ کر کے اور میں آپ سے رخصت ہو جاؤں. علامہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس شخصیت کا نام ہے, اس عاشق رسول کا نام ہے, اس غلام مصطفیٰ کا نام ہے جس نے گنج مراد آباد کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے, اس وقت موبائل نہیں چلتے تھے, اس وقت رابطے کے کوئی طریقے نہیں تھے کہ آپ سے سمپرک ہو جاتا, مگر بات کیسی ہے ٹوٹی چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے, مگر ان کا ڈنکا ہندوستان میں بج رہا تھا, پاکستان میں بج رہا تھا, عربستان میں بج رہا تھا. رحماں کی وہاں ولیوں نے کی ہے زیارت فضل رحماں کی. یہ علامہ فضل رحماں گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں کہ جن کی تعظیم جانور بھی کیا کرتے تھے, جن کی عزت یہ زمین بھی کیا کرتی تھی. خالص پور ایک جگہ ہے, وہاں کے کنویں کا پانی بہت کھارا تھا, وہاں لوگ بڑے پریشان رہتے تھے, بڑا ہی کھارا پانی تھا. آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا سرکار ہم بہت پریشان ہیں, یہ زمین میں پانی کھارا نکلتا ہے, ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. حضور مولانا شاہ نعمت اللہ میاں علیہ الرحمن سے عرض کیا, آپ نے ارشاد فرمایا زمین کو حکم دیا اے زمین یہ تیرے یہ اللہ کے بندے ہیں جو عبادت الہی کے لیے تیار رہتے ہیں, لیکن پانی تو میٹھا کر دے. اتنا کہنا تھا کہ پورے خالص پور کے کنویں کا سارا پانی میٹھا ہو جایا کرتا ہے, چشمہ شیریں بن جایا کرتا ہے. برادران ملت اسلامیہ علامہ فضل رحماں گنج مراد آبادی کی بارگاہ میں مہاراجا دربھنگا آتا ہے, بہت بڑا راجا ہے, مہاراجا ہے. عرض کرتا ہے سرکار بہت پریشان ہیں, اولاد نہیں ہو رہی ہے, 55 سال کی عمر ہو چکی ہے, بڑے پریشان ہیں, دعا کر دیجئے تاکہ ہمیں اولاد ہو جائے. جوتشی کہتے ہیں کہ تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے, سرکار دعا فرما دیجئے. علامہ فضل رحماں کو جلال آتا ہے, ارشاد فرماتے ہیں ارے یہ جوتشی کیا جانے, تم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو. اللہ شافی اللہ کافی پڑھ کر کے آپ 2 بتاشوں پر دم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ایک بتاشا تم کھا لو, ایک بتاشا اپنی بیوی کو کھلانا, اور اس کے بعد تم فضل رحمانی کا تماشا دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے. فضل رحمانی کا تماشا دیکھنا. وہ جاتے ہیں دربھنگا, پہنچ جاتے ہیں, پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں, ایک بتاشا خود کھاتے ہیں, ایک بیوی کو دیتے ہیں, دینے کے بعد میں 9 ماہ گزرتے ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, شہزادہ پیدا ہوتا ہے. لے کر کے آج جیسے ہی بچہ پیدا ہوا مہارانی کے سامنے مہاراجا کی کچھ نہیں چلی, مولانا بابا کی یاد بھول گئے. اس کے بعد میں بہت ہی سب کچھ کیا جو کچھ کرنا تھا, جو پنڈت پجاریوں نے بتایا سب کچھ کر لیا. اتفاق ایسا پڑا کہ وہی بچہ جو کئی سالوں کے بعد پیدا ہوا تھا وہ بیمار پڑ جاتا ہے, اتنا بیمار ہوتا ہے. بڑے بڑے حکیم
حکیم جواب دے دیتے ہیں کہ اب یہ درست ہونے والا نہیں ہے، یہ تو ختم ہو جائے گا۔ جب بہت ہی زیادہ کہا گیا تو راجا کو یاد آیا کہ مولانا بابا نے فرمایا تھا اس بچے کے بال یہاں پر لا کر کے کٹوانا اور یہاں پر کچھ نظر و نیاز بھی پیش کرنا، ہمارے مرشد کے لیے ایصال ثواب کر دینا۔ اللہ اکبر! علامہ فضل رحمت کی یہ بات یاد آتی ہے۔ یاد آنے کے بعد وہ راجا چلتا ہے اور چلنے کے بعد کہتا چلو گنج مراد آباد کی سرزمین پر چلتے ہیں، ہمارا بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، یہ تو مولانا بابا ہی ٹھیک فرمائیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد تیاری کر لی جاتی ہے، گنج مراد آباد کا سفر ہوتا ہے، سنڈیلا پہنچتے ہیں۔ راجا کے جتنے خدام تھے انہوں نے بچے کی نبض کو پکڑا تو کہا سرکار یہ تو مر چکا ہے، یہ تو مردہ ہو چکا ہے۔ وہ راجا کہتا ہے جو بھی ہوا ہونے دو، لیکن چلو گنج مراد آباد چلتے ہیں۔ بہرحال گنج مراد آباد کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، مولانا بابا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ حضور اعلیٰ گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب راجا کو دیکھا تو آپ مسکرا دیتے ہیں اور راجا نے اپنے اس لخت جگر کو لا کر کے مولانا بابا کے قدموں پر ڈال دیا اور کہا سرکار یہ تو بچہ ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ اتنا کہنا تھا، مولانا بابا کو جلال آیا، ارشاد فرمایا تم بے وقوف ہو، کہتے ہو کہ بچہ ختم ہو گیا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ شافی اللہ کافی پڑھ کر کے آپ نے دم کیا تو بچے میں جان پڑ جاتی ہے، روح نکلے، روح پڑ جاتی ہے، بچہ حرکت کرنے لگتا ہے۔ وہ راجا مولانا فضل رحمہ کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے سرکار میرے بچے کو 6 گھنٹے مرے ہوئے گزر چکا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ بچہ زندہ ہے۔ مولانا فضل رحمہ فرماتے ہیں لے جاؤ یہ تمہارا بچہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ فرما دیا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ مجھ پر بھی ایسا وقت گزرا کہ سارے بستی والے عزت و آبرو نیلام کرنے والے تھے، مجھے ستایا پریشان کیا۔ حقیقت میں آپ سے ہی کہنا چاہتا ہوں مولویوں کا اگر کوئی ساتھ دیتا ہے تو اللہ اور اس کا رسول صحیح ساتھ دیتا ہے، ورنہ عوام کو کبھی کیچڑ اچھالتی ہے، کبھی چغلی کرتی ہے، کبھی غیبت کرتی ہے۔ اگر ایک وقت فجر کی نماز چھوٹ جائے جماعت سے تو مولوی پر ہزاروں حملے ہو جاتے ہیں، لیکن جناب والا کی ساری نمازیں غائب ہیں، کوئی ان کو نہیں پوچھتا ہے۔ مجھ پر بھی اس طرح سے اتنا بڑا حملہ ہوا، میری عزت و آبرو بالائے نیلام ہو گئی تھی۔ مجھے خیال آیا چلو گنج مراد آباد کی سرزمین پر چلتے ہیں، اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ یہ واقعہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، بلکہ پیر و مرشد سامنے موجود ہیں۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا، جس وقت میں گاڑی سے اترا تو میں سرکار کے قدموں میں گر پڑا، عرض کیا سرکار بہت پریشان ہے، بے عزتی ہونے والی ہے۔ حضور سیدی سرکار فضل میاں ارشاد فرماتے ہیں عبدالقیوم رحمانی تم جاؤ گھر پر، تمہارا معاملہ سب رفع دفع ہو جائے گا، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ اللہ اکبر! جس وقت سرکار نے یہ فرمایا میں نے حاضری دی مولانا بابا کی بارگاہ میں، اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری دی، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، قدموں پر میں سر پٹک رہا تھا۔ سرکار ارشاد فرماتے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اے بلرام پور کے زندہ دل مسلمانوں، فضل الرحمانی کا تماشا ایسا ہوا کہ میں اپنے گھر بھی نہیں پہنچ پایا کہ جس نے مجھے ستایا تھا تو حضرت کا فرمان یہ نکلتا ہے کہ وہ ستانے والا انتقال کرتا۔ اللہ اکبر! اب بتائیے اور کیا چاہیے آپ کو؟ یہ نورانی چہرہ، یہ پرکشش چہرہ، میں نے ہدایہ اولین پڑھی تھی، اس میں ایک باب ہے باب الامامت، غالباً باب الامامت ایک باب ہے ہدایہ اولین میں، اس میں امام کے فضائل و مناقب بیان کیے گئے ہیں، اور اسی میں باب الامامت ہدایہ اولین میں ایک حدیث